اچھا یہ بڑا لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ بڑا انٹیلیجنٹ تھا، اللہ نے اس کو دین کی طرف، اگر وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا تو وہ دین کی طرف کیوں نہیں آیا؟ کیا اس کو دین سمجھ نہیں آیا؟ دین اگر اتنا آسان ہے، سیدھی سی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس بندے نے واقعی ہمارے معاملے میں سنسیئرلی محنت کی، علی بھائی والی بات ہے، سنسیئرٹی ہوئی نا، جو حق کو قبول کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے لنہدینہم سبلنا، اس میں ایگزیجریشن ہے، اس میں یعنی ایمفسس ہے کہ ہم ضرور بضرور اس کو گائیڈ کرتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ، ورنہ تو آپ مجھے بتائیں کہ ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا، ایک بندے نے پوری زندگی محنت کی حق کو پہچاننے کے لیے، وہ سنسیئر بھی تھا، اس کو حق نہیں پہنچا، تو قیامت کے دن وہ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے تو کوشش کی تھی، اس کے بعد تو ایکسکیوز آ گیا، تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی ایکسکیوز ختم کرنے کے لیے، ورنہ تو اللہ کو تو پہلے بھی پتہ ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے۔ اسی لیے وہ علماء کہتے ہیں کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ تھا نا، کہ وہ بچے کو کیوں انہوں نے قتل کر دیا، اور وہ کہتے ہیں جی حالانکہ تو ابھی تو اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جسٹ رائٹ ہے، اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اگر وہ بڑا ہوتا اس نے یہ کرنا تھا تو اللہ کے پاس ایگزیکٹلی رائٹ ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اپنا جو ہے نا جسٹس کو باور کرانا ہے، اور اللہ تو دنیا میں بھیجا اسی لیے تاکہ وہ اس پروسیس کو گزرے اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس کی طرف، وہ کہتے ہیں نا ہم تقدیر سے نکل کے تقدیر کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اللہ کی نالج کی پرفیکشن اتنی زبردست ہے، مطلب مثال کے طور پہ بڑی سمپل سی بات ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اگر ڈس آنیسٹ ہے اپنی کسی معاملے میں، تو اس کو ایک رائٹ ملتا ہے، ایک باس کے پاس رائٹ ہے کہ اس کو نکال دے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے یار آپ نے کیوں نکالا ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ اچھا ہو جائے، مطلب کل کو اچھے ہونے کا تو کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے نا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نالج اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس کا نہ کرنا بھی کرنے کے برابر ہے، یعنی ایک بندے نے عمل نہیں بھی کیا تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے کیا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو وہ بالکل ایسی چیز ہے جیسے فلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے، یہ دیکھیں علم نالج کسی ایکشن پہ یعنی انفلوئنس نہیں کرتا، ضروری نہیں ہے۔ اس کی عام طور پہ مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے کہ یعنی وہ ایک ٹیچر ہے نا، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ جو ہے نا وہ ٹیچر پہلے سے ایک کلاس میں کہتا ہے یار تو پکا فیل ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹیچر میں آپ کے کہنے کی وجہ سے فیل ہوا، وہ ٹیچر کہتا ہے میرے کہنے کی وجہ سے، وہ اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر کا ایکسپیرینس تھا، اس نے اپنے تجربے کی بیس پہ کہا کہ یار جو بندہ اس طرح کے کرتوت کرتا ہے نا، میرا تجربہ پوری زندگی میں کہ آج تک وہ پاس نہیں ہوا۔ اچھا ٹیچر پھر بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نالج پرفیکٹ ہے، تو اللہ نے جب یہ کہہ دیا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہا کیونکہ اللہ نے اس کو باؤنڈ کیا ہے، وہ اس نے کرنا ہی تھا، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ مٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتے ہیں۔ اصل میں سوال یہاں سے پیدا ہوا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، صحیح حدیث ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا واقعی عمل کرنے سے عمر بڑھتی ہے یا اچھا اس میں دو علماء کی آ رہا ہے، کچھ علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس مختصر زندگی میں اتنا زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق دیتا ہے، وہ ایسے ہی جیسے کہ 100 سالہ اس نے عمل کر دیا، مثلا کچھ علماء کی کنٹریبیوشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ جنریشنز تک چلتی ہیں، اور مال میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے مال میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ مال اس کے لیے مور دین سیٹسفیکٹری ہو جاتا ہے، یعنی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ آگے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے مضغہ علقہ، باقاعدہ پوچھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مضغہ بنے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا علقہ بنے، پورے سٹیپس میں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق ہے، فمر رزق، اس کا رزق کتنا لکھوں، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز لکھواتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اس حدیث میں اور اس حدیث میں کیسے آپ اس کو کنفرم کریں گے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا اصل میں دو طرح کی تقدیریں، ایک تقدیر وہ ہے جو ہے نا اللہ نے لکھ دی ہے اپنے لوح محفوظ میں، وہ تو اٹل ہے، وہ فائنل چیز ہے، لیکن ایک تقدیر اللہ نے وہ لکھی ہے جو کہ چینج بھی ہو سکتی ہے، وہ فرشتے کے پاس لکھی گئی ہے، وہ جو لکھتا ہے نا اس وقت میں۔ تو علماء کہتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت میں جو تقدیر کا معاملہ جو اللہ تبدیل کرتے ہیں نا، وہ دعا کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے وہ والی تقدیر یوز کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں جو کہ اللہ نے بنائی، لیکن الٹیمیٹلی اللہ کی پرفیکٹ نالج کے مطابق وہ پتہ ہوتا ہے کہ فائنل الٹیمیٹ کی زندگی وہی ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پورا والا تقدیر کا مسئلہ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، مطلب میرا خیال ہے یہ بڑا ضروری ہے، تقدیر کا مسئلہ پوری طرح سمجھ آنا آپ سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں۔ جب ہم آپ نے فرمایا، بلکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے، ہمارے کلاسیکل اسکالرز میں مجھے غالباً ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے، کس کی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ یہ کہہ دینا کہ مجھے تقدیر کے بارے میں صحیح سمجھ میں آ گیا، وہ بندہ جھوٹا ہے۔ تقدیر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کو آپ کنسیپچولائز ایک حد سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا جواب دیتے تھے جو عام بندے کو سمجھ آ جائے، لیکن وہ جواب اگر آپ کہیں گے وہ اس طرح کا جواب تھا کہ وہ تقدیر کی حقیقت بیان کر دے، اللہ کی صفات کی حقیقت بیان کر دے، وہ ایسا نہیں تھا۔ صحابی نے پوچھا نا کہ ہم عمل کیوں کریں، اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے بارے میں کیا لکھا گیا، بات ہی ختم، یعنی یہ جواب نہیں دیا، سمجھایا نہیں مسئلہ، اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پتہ ہے نہیں ہے پتہ، تو پھر تم عمل کرو بس۔